السلام علیکم۔ اکثر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اکثر عورتیں پوچھتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ وہ مردوں سے نہیں پوچھ پاتی ہیں یا پھر کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ شرم و حیا کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی ہیں۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ مجھ سے اکثر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میاں بیوی ملے اور ہم بستری کے بعد ابھی غسل کیا نہیں اور مینسز آ گئے، تو کیا اب ہمیں نہانا چاہیے یا نہیں نہانا چاہیے؟ اور یہ کہ وہ غسل جو جنابت کا، جو پلیتی کا، جو ناپاکی کا غسل ہوا وہ ہم پر واجب ہو گیا، وہ ہم کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایسی ایک سوچ ہے جو عام طور پر عورتوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مینسز کی جو پلیتی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے وہ صحیح ہے، لیکن جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد ہوتی ہے وہ زیادہ خراب ہے۔ میں آپ کو یہ پوائنٹ وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جنابت ہیں، دونوں حکمی پلیتی ہیں، دونوں کے لیے غسل واجب ہے اور دونوں ہی غسل کرنے کے بعد بندہ دونوں سے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے شوہر سے ملی ہے اور ابھی تک اس نے غسل کیا نہیں، وہ پاک ہوئی نہیں اور اس کو مینسز آ گئے ہیں، اس کو ماہواری آ گئی، تو ایسی عورت کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ غسل کرے، کیونکہ اگر وہ غسل کرتی بھی ہے تب بھی وہ پاک تو نہیں ہو رہی نا، اس لیے شریعت نے اس کو غسل کرنے کا پابند نہیں بنایا۔ لیکن ہمارے پاس کیونکہ یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ شوہر والی پلیتی یا ناپاکی یا جو جنابت ہے وہ زیادہ سخت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ لوگوں کو چلنا بھی نہیں چاہیے، زمین پر اتنا سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں، شریعت میں ان کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہوں میں آپ کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، گھر کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، میں ان کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دشمن کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ آپ کے پیچھے چلنے لگا، اچانک آپ نے پوچھا، پیچھے مڑ کر دیکھا، کہنے لگے کہ اندھیرا تھا۔ آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، قریب آؤ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ چھڑوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا، محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کیوں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پلیت ہوں، جنبی ہوں، یعنی میں ابھی پاکی کی حالت میں نہیں ہوں، تو آپ کے پاک اور مبارک ہاتھ کو میں کس طرح پکڑوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پلیتی تمہارے ہاتھوں میں تھوڑی لگی ہوئی۔ ایسی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی آتی ہے، مسجد سے چٹائی اٹھانے کی۔ تو یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ اتنا ہی کوئی پلیت ہو گیا یا بالکل ہی ایسا ہو گیا کہ زمین پر چلنا ہی اس کے لیے گناہ ہو گیا، یا ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی جنابت وہ ہے غسل کی شوہر والی، وہی جنابت ہوتی ہے مینسز والی، ماہواری کی، تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اگر ایک جنابت موجود ہے اور دوسری آ جاتی ہے تو پھر غسل کرنے سے پاک تو آپ نے ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر دونوں جنابتیں ساتھ مل جاتی ہیں تو آپ نے غسل کر لیا تو آپ پاک نہیں ہوگا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے شوہر والی جنابت کو دھو لیا، اس میں سے ہم پاک ہو گئے، ہم بستری والی جنابت سے نہیں پاک، آپ بعد میں بھی نہیں ہوئے ہیں، ایسے بھی نہیں ہوئے ویسے بھی نہیں ہوئے۔ اس لیے یہ سوچنا، خود کے لیے مشقت ڈالنا ہے۔ شریعت نے ہمیں آسانی دی ہوئی ہے، آزادی دی ہوئی ہے، تو بندہ اس میں کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور آرام سے جب وہ مینسز سے پاک ہو جائے تو آرام سے غسل کر کے دونوں جنابتوں سے پاکی حاصل کر لے۔ ہاں اس دوران وہ چلتی رہے پھرتی رہے، جو کام کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ سفر میں جانا ہوا سفر میں جائے، جس طرح چاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو اس حالت میں عمرے کے لیے بھی چلی گئی تھی، تو سفر سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس میں کوئی فرق ہی، قدرتی چیزیں، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں اتنی سختی نہیں کی جتنی ہم نے اپنے آپ کے لیے سختی کر لی۔